स्पिलवे में जो है ना हमारे पास तकरीबन आज की डेट से 790 क्यूसेक्स पानी जो है फ़्लो हो रहा है। अगर हम स्पिलवे के पीछे की अगर बात करें तो हमारे पास हमारा डैम है। एक वक्त था कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ इज़ इक्वल टू फुटबॉल समझी जाती थी। आजकल उसके साथ यूनिफॉर्म है, एक्सेसरीज़ है, उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट है। अच्छा, ये ग्रिड स्टेशन 7 एकड़ पे मुश्तमिल है और इसके बाद ये लाइटिंग होगी, अपना लाइट बनेगी जो वो सारे इलाके जो बरपासेर इलाकों में ये बिजली फराहम करेगी। ये भी इसका फ़ायदा है और भी कई मदनियात फ़ायदे हैं इसके। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपैक के तहत एक तरजीही प्रोजेक्ट है। हाल ही में इसने बिजली की मुकम्मल पैदावार शुरू कर दी है। अब ये स्टेशन कैसे काम चला रहा है और मकामी लोगों की ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ लाएगा, तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखें। इस्लामाबाद से तकरीबन 76 किलोमीटर के फासले पर वाक़े क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सूबा पंजाब पाकिस्तान में दरिया के बहाव पर तामीर किया गया कंक्रीट कोर रॉक फिल ग्रेविटी डैम है। ये दरिया जहलम के लिए बनाए गए 5 झरने वाले हाइड्रो पावर स्टेशनों का चौथा दर्जा है। ये मंसूबा सिल्क रोड फंड का पहला सरमायाकारी का मंसूबा है और ये सीपैक का हिस्सा भी है। इसे क्रोट पावर कंपनी तैयार कर रही है, जिसमें 3 गॉर्जेस साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शामिल है, जो चाइना 3 गॉर्जेस कारपोरेशन का एक ज़ैली अदारा है, और पाकिस्तान एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज भी इस मंसूबे में शामिल है। ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी माली अहानत चाइना सिल्क रोड प्रोजेक्ट ने की है। हमारी कंपनी हमेशा इस मंसूबे के लिए पूरी लगन और बहुत मेहनत के साथ काम करती है। ये भी हमारी कोशिशों की बदौलत है कि तकरीबन 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तेजी से अमल में लाई गई है और 2016 से पूरे प्रोजेक्ट की तामीर मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट ने तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मयारात की पाबंदी की है। मुझे यकीन है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौमी ग्रिड को मुस्तहकम, सस्ती और काबिल एतमाद बिजली फराहम करने के साथ साथ कम्युनिटी के मयार ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएगा। लूदोंग शिंग ने 2014 से क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काम किया। शुरू से ही उन्हें और उनकी टीम को जमीन के हुसूल, मसमारी और दोबारा आबादकारी जैसे कटन मसाइल का सामना हुआ। अब चूंकि पावर स्टेशन तिजारती ऑपरेशन शुरू करने के करीब है, लिहाजा वो इंतहाई फख्र महसूस कर रहे हैं। दरिया स्पिलवे से बह रहा है। स्पिलवे के पीछे 95.5 मीटर ऊंचा रॉक फिल डैम है। 720 मेगावाट की नस्ब शुदा सलाहियत के साथ क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सालाना तकरीबन 3.2 बिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा साफ तवानाई फराहम कर सकता है। सालाना 3.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम कर सकता है और तकरीबन 5 मिलियन मुकामी आबादी की बिजली की तलब को पूरा कर सकता है। स्पिलवे में जो है ना हमारे पास तकरीबन आज की डेट से 790 क्यूसेक्स पानी जो है फ़्लो हो रहा है। अगर हम स्पिलवे के पीछे की अगर बात करें तो हमारे पास हमारा डैम है, जो आसफल्ट कोर रॉकफिल डैम है, जिसकी हाइट 95.5 मीटर्स है। और इन दोनों के दरमियान जो है हमारा पावर हाउस है, जिसमें हमारे पास 4 फ्रांसिस टर्बाइन्स लगे हुए हैं। हर एक टर्बाइन की जो कैपेसिटी है वो 180 मेगावाट्स है और कंबाइंड जो कैपेसिटी है वो 720 मेगावाट्स है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो चीप, ग्रीन और क्लीन एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में पॉसिबल होगी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में 3.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी एमिशंस की जो है वो कमी होगी। और उसके अलावा डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के एक एनर्जी मिक्स के लिए हाइड्रो पावर जो है वो हमारी आवाम में भी बहुत मकबूल है और डेफिनेटली एक चीपर और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हर हवाले से ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। सब्ज और सस्ती तवानाई के साथ साथ
اس منصوبے نے مقامی لوگوں کو روزگار بھی فراہم کیا ہے۔ تعمیر کے عروج کے دوران یہاں تقریباً 5000 لوگ کام کر رہے تھے۔ پاکستانی ملازمین کا اوسط حصہ 75% سے زیادہ ہے، جو مہارت کے کئی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارسلان خان ان نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے جولائی 2014 سے اس منصوبے پر کام کیا جب اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اب وہ ترقی کرتا ہوا آپریشن اینڈ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر بن گیا ہے۔ جی وہ تو بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس تھا۔ وہ آج سے کوئی 8 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اس کو، اور اس ٹائم پہ میں فریش گریجویٹ تھا، میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تھوڑا سا ٹائم میں کام کر رہا تھا ایک مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں، تو وہاں پہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا۔ وہاں میں چائنا 3 گارجس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو یہ وہ کمپنی ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پلانٹ لگایا ہے 22,500 میگا واٹس کا۔ تو چائنیز کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بہت زبردست رہا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارا اپنا پروجیکٹ کافی بڑے اسکیل کا پروجیکٹ ہے۔ اس منصوبے نے مقامی کمیونٹی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور 655 ملین روپے کی لاگت سے کمیونٹی انویسٹمنٹ پلان کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس منصوبے سے مقامی کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ منصوبے کے تحت آس پاس کے علاقوں میں صحت، تعلیم، پینے کے پانی کی سہولیات اور انفراسٹرکچر کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیم بننے سے ہم کو یہ سہولت ملے، روڈ میں مطلب ہے بن گیا پکا۔ پہلے تو ہم ادھر پہاڑیوں کسیوں سے آ رہا تھا، تو ابھی تو یہ سہولت مل گیا، ابھی روڈ جو ہے نا آ رہا ہے بالکل سمجھے کہ گھر تک، تو ٹھیک ہے، جس ٹائم پہ بھی آ جاتا ہے تو جو ہے نا ہم کو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ڈیم کی طرف سے ہم کو بہت بڑا جو ہے نا یہ مطلب ہے سہولت ملا ہے۔ جی، کروڑ پاور پروجیکٹ بننے سے پہلے جو ہم کو مشکلات تھی، وہ سب سے پہلا یہ مشکلات تھی کہ ہم کا یہ راستہ بہت مشکلات میں تھا۔ تو ہم یہ سنگل راستہ تھا، ہم جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو ہم کاندھے میں اٹھا کر لے کر جاتے تھے، چرپائی میں بھی اٹھا کر لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ جب یہ کروڑ پاور پروجیکٹ بنا تو ہم لوگوں کو یہ راستہ دیا، انہوں نے روڈ بنا کر دیا اور یہ اسکول بنا کر دیا۔ اب تک پنجاب اور آزاد جموں و کشمیر میں 11 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، 3 منصوبے زیر تعمیر ہیں اور 4 منصوبے پائپ لائن میں ہیں، جو مزید مثبت تبدیلیاں لانے کا باعث بنیں گے۔ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا کمیونٹی انویسٹمنٹ پلان جب مکمل ہوگا تو اس میں ہم نے یہاں پہ بالکل قریبی علاقوں میں اسکولز بنائے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے ہیں، ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کیا ہے، اور جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کو ہم نے بہتر کیا ہے، اور اس وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں ان کو صحت اور صفائی کی سہولتیں بہتر میسر آئی ہیں۔ دوسرے ان کے یہاں پہ روزگار ان کو بہتر طریقے سے ملا ہے۔ تیسرا ایک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، مطلب CSR پروگرام کے تحت ہمارا جو CTG گروپ ہے اس نے ایک اسکالرشپ پروگرام دیا ہے، جو علاقے کے جو نوجوان ہیں، جو ینگ یوتھ ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت پہلے 2 سال پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال بچے چائنا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے تحت ابھی تک ہم نے 33 اسٹوڈنٹس کو منتخب کیا ہے، جس میں سے 18 اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور آنے والے سالوں میں اور بچے اس پروگرام کے تحت اپنی تعلیم حاصل کریں گے۔ پاکستان کی کھیلوں کے سامان کی صنعت دنیا میں سب سے بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ حالیہ برسوں میں سیالکوٹ میں کھیلوں کے سامان کی صنعت نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک اہم ستون بھی بن گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس عالمی سطح پہ شہرت یافتہ شہر کی سیر کرتے ہیں۔ سیالکوٹ شہر 100 سال سے زائد عرصے سے کھیلوں کے سامان کی تیاری کا مرکز رہا ہے۔ سیالکوٹ میں کھیلوں کے سامان کی تیاری کا پہلا ریکارڈ 1883 میں کرکٹ کے بلے، ہاکی سٹکس، پولو سٹکس سے وابستہ مصنوعات کی صورت میں ملتا ہے۔ 1918 میں فٹ بال بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا، جسے سنگاپور میں تعینات برطانوی فوج کو فراہم کیا گیا۔ آج سیالکوٹ کا کھیلوں کی مصنوعات کا شعبہ اپنے عروج پر ہے، کیونکہ اس نے کھیلوں کی مصنوعات کی بین الاقوامی تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ اسپورٹس انڈسٹری کے اندر آج کل جو ایکوپمنٹ اور ایکسیسریز جو شامل ہو چکی ہیں ان کی رینج خاصی وسیع ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اسپورٹس انڈسٹریز از ایکول ٹو فٹ بال سمجھی جاتی تھی،
آج کل اس کے ساتھ یونیفارم ہے، ایکسیسریز ہے، اس کے علاوہ باقی اکوپمنٹ ہے، اس کے اندر مکس مارشل آرٹس کی ایک لمبی رینج ہے وہ شامل ہو گئی ہے اس کے ساتھ. تو سپورٹس انڈسٹری نے جو لاسٹ ایئر اور ان 2019 2020 اینڈ 21 جو پرفارم کیا ہے اس میں ایک واضح گروتھ لگتی ہے. پوری دنیا جب کہ کووڈ-19 کے اثر میں تھی اس وقت سیالکوٹ کی سپورٹس انڈسٹری جو کہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری ہے اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ اوورال تقریباً 120% تقریباً گروتھ انہوں نے ریکارڈ کی ہے سیالکوٹ میں. اس وقت سیالکوٹ سالانہ 40 سے 60 ملین فٹ بال تیار کر رہا ہے. تاریخی اعتبار سے پاکستان میں تیار ہونے والے فٹ بال تمام بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں استعمال ہوتے رہے ہیں. برازوکا اور ٹیل سٹار 2 ایسے پاکستانی ساختہ فٹ بال تھے جو بالترتیب برازیل اور روس میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپس کا حصہ بنے. پاکستان کو 1990 سے 2010 تک منعقد ہونے والے ورلڈ کپس کے لیے ہاتھ سے سلے ہوئے فٹ بال فراہم کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. جی سیالکوٹ جو ہے نا 70% تک ورلڈ کا میٹ کرتا رہا. ابھی چائنا دوسرے ملک آگے ابھی تھوڑا اس کا شیئر کم ہو گیا لیکن جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہو میٹ کرتے ہیں. ہم نے 2014 میں 6 ملین بال بنایا تھا صرف ٹیلن نے. ایک بہت بڑی کمپین تھی تو ہم نے 10 منتھ میں کمپلیٹ کر لیا تھا. تو یہ ایشو نہیں ہے, جب بھی ریکوائرمنٹ ہو تو اس کے مطابق ہم جو ہے نا پروڈکشن کر سکتے ہیں. پاکستانی ساختہ کھیلوں کی مصنوعات مقامی اور کئی عالمی شہرت یافتہ برانڈز کو فراہم کی جاتی ہیں اور تاریخی اعداد و شمار کی روشنی میں تقریباً 90 مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی رہی ہیں. تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے مالی سال 2021-2022 کے جولائی تا اپریل کے دوران کھیلوں کی مصنوعات کی برآمد سے 295.833 ملین امریکی ڈالر کمائے, جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 221.721 ملین امریکی ڈالر کے مقابلے میں 33.43% اضافہ ظاہر کرتا ہے. کھیلوں کی مصنوعات کی مجموعی برآمدات میں فٹ بال, دستانے اور کھیلوں کے ملبوسات کا حصہ 80% سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پوٹینشل اور ایک مومنٹم بنا ہے ایکسپورٹس کے اندر, بہت سارے لوگ نئے آئے ہیں اس کے اندر, اور اس میں پرائم منسٹر نے 2 دفعہ ایمنیسٹی دی اور اس ایمنیسٹی کے ذریعے پاکستان کے اندر اسپیشلی اپیرل انڈسٹری کے اندر بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی 3rd ایمنیسٹی ملی ہے اس کے اندر جو بھی انڈسٹری اسٹیبلش کرے گا اپ ٹو منیمم 50 ملین پاک روپیز تو ان کو ایمنیسٹی ہے. تو اس کے اندر بہت ساری مشینری تقریباً 100 ٹیکسٹائل ملز جو ہے وہ اس وقت سنا ہے کہ اس وقت پائپ لائن میں جو لگنے جا رہی ہیں, اور 600 ٹیکسٹائل یونٹس جو ہے وہ اگلے سال کے اندر کمپلیٹ ہوں گے. اور میں بہت اچھے سال دیکھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ مزید اوپر جائے گی. اس وقت کھیلوں کی مصنوعات کے شعبے میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ براہ راست ملازمت کر رہے ہیں, جبکہ تقریباً 2400 کمپنیاں سالانہ 450 ملین امریکی ڈالر مالیت کا کھیلوں کا سامان برآمد کر رہی ہیں. انتہائی وسیع پیمانے پر کام کرنے کے باوجود پاکستان میں کھیلوں کے سامان کی صنعت کو خود کو برقرار رکھنے میں چیلنجز کا سامنا ہے. جی ان میں سب سے جو مین کام یہ ہے کہ ورکر کی شارٹیج, کیونکہ جو ہارڈ بال ہے یہ ایک بہت ہی پوچیدہ آئٹم ہے. اس کی کہہ لیں کہ سیالکوٹ میں بہت زیادہ یونٹ نہیں ہے, بہت شارٹ سا کام ہے, جس کی وجہ سے اس کی ہمیں ورکر کی بہت پرابلم ہوتی ہے. اس کے ورکر بہت شارٹ ہیں. اس وقت جو گلوبل لاجسٹک کاسٹ ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بیک لاگ تھا کووڈ-19 کا لاسٹ ایئر کا, وہ بیک لاگ کی وجہ سے لاجسٹک کمپنیز انڈر سٹریس آئیں, اور اس کے بعد جو گلوبل سیناریو ہے ریگارڈنگ یوکرین اور رشیا کانفلکٹ کا, اس کا ایفیکٹ پڑا ہمارے فیول پرائسز پہ, اور وہ فیول پرائسز لیٹر آن ایڈ ہوئی ہماری لاجسٹک کاسٹ کے اندر. بہت زیادہ ایشوز ہیں. جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے ریسائکلنگ کا ہے. اس انڈسٹری کو آج تک ڈائریکشن ہی نہیں دی گئی کہ ہم لوگوں نے اپنی ویسٹ اور ریسائکلنگ کو کہاں پر پھینکنا ہے یا یوز کرنا ہے یا کیسے اس کو ڈمپ کرنا ہے, جس کی وجہ سے اوبویسلی ایک اٹس ناٹ انوائرمنٹ فرینڈلی, جو کافی زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اوبویسلی اس کے بعد را مٹیریلز ہیں, امپورٹ ڈیوٹیز ہیں, جو سب سے زیادہ پرابلمز ہیں. ٹیکنالوجی کی کمی, توانائی کی کمی اور مزدوروں کی کمی بھی بہت بڑے چیلنجز میں شامل ہیں. حکومت کو یہ تمام مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ سال حکومت نے چین کی ایک فرم کو 150 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے لاہور کے اطراف میں صنعتی پارک بنانے کی اجازت دی تھی. اس وسیع منصوبے کے تحت
کھیلوں کے ملبوسات کی تیاری کے لیے جدید ترین ڈائنگ اور فیبرک مینوفیکچرنگ یونٹس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. ہماری کل پیداوار برآمد کے لیے ہے. ہم اپنے نئے فلیگ شپ انڈسٹریل پارک میں نظم و نسق کے نئے طریقے متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے پاکستان میں جدید انتہائی مؤثر اور ماحول دوست ٹیکنالوجی لا رہے ہیں. ہمارا منصوبہ پاکستان کو پولی ایسٹر پر مبنی کھیلوں کے سامان کی برآمدات کا مرکز بنانا ہے. آج 10,000 سے زیادہ ملازمین پر مشتمل ایک ہنرمند افرادی قوت براہ راست کھیلوں کے ملبوسات کی تیاری میں مصروف ہے اور اس کی برآمدی مالیت سالانہ 100 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے. اب چونکہ سی پیک زیر تعمیر ہے، پاکستانی صنعت کار بھی سی پیک کے تحت مزید تعاون اور فوائد کی توقع رکھتے ہیں. سی پیک کے ساتھ تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. جیسا کہ ہم اب اکثر ہی اپنا سامان وغیرہ کارگو کرتے ہیں تو ڈی ایچ ایل سے کر دیا، اس کے علاوہ اور دیگر کوریئر وغیرہ سے، لیکن ان کے ریٹس بہت اپ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سی پیک کی سہولت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تو کسٹمر کو بہت فائدہ ہوگا. کسٹمر کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی ایکسپورٹ میں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جب اس کے کوریئر کے ریٹ کم ہو جائیں گے کسٹمر کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے بھی ادھر کوانٹٹی میکنگ کرنے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے اگر یہ ادھر سے ہمیں چارجز کم مل جائے کوریئر کے. ناظرین، آج کے سی پیک اسٹوری سیکشن میں ہم دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا ایک ترجیحی منصوبہ ہے. اب اس کی تعمیر کیسی چل رہی ہے؟ ہم نے اس منصوبے کے لیڈر اور انجینئرز کا ایکسکلوسیو انٹرویو کیا. آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ. عبدالحمید سائٹ سپروائزر دھابیجی اسپیشل اکنامک زون DSEZ جائے وقوع پر موجودہ تعمیر کی بنیادی صورتحال متعارف کرا رہے تھے. جیسے کہ یہ گرڈ اسٹیشن ادھر کام چل رہا ہے، گرڈ اسٹیشن بن رہا ہے. اس کے بعد پھر آگے چل کے دیکھیں تو یہ روڈ کا کام چل رہا ہے، روڈ کا کام جاری ہے. اور یہ گرڈ جو اپنا دھابیجی اسٹیشن اسپیشل اکنامک زون 1530 ایکڑ پر مشتمل ہے. اس کے بعد یہ روڈ بن رہا ہے پورٹ قاسم سے جا کے روڈ ٹچ ہوگا. اچھا، یہ گرڈ اسٹیشن 7 ایکڑ پہ مشتمل ہے اور اس کے بعد یہ لائٹنگ ہوگی، اپنا لائٹ بنے گی جو وہ سارے علاقے جو نا برپاسیر علاقوں میں یہ بجلی فراہم کرے گی. یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اور بھی کئی مدنیات فائدے ہیں اس کے، جیسے کہ ہم ادھر ہائی وے کے روڈ سے 2 کلومیٹر آگے آئے اور اس کے علاوہ آگے اگر جانا ہوا آپ کو تو 5 کلومیٹر آگے جانا ہوگا. پھر اس سے سیدھے ہاتھ پہ مڑ کر پورٹ قاسم کا روڈ آتا ہے، اس سے آپ ٹچ ہو جائیں گے. سی پیک کی آفیشیل ویب سائٹ پر ہم پاکستان میں ہر صنعتی تعاون خصوصی اقتصادی زون کا تعارف واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں. ٹھٹا میں دھابیجی اسپیشل اکنامک زون DSEZ کے قیام کے لیے 1530 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے. DSEZ کی ترقی کی منصوبہ بندی 3 مرحلوں میں کی گئی ہے. DSEZ کو پہلے مرحلے کے لیے 780 ایکڑ اور دوسرے مرحلے کے لیے 750 ایکڑ پر مشتمل 2 مرحلوں میں تعمیر کرنے کی تجویز ہے. مندرجہ ذیل صنعتی کلسٹر شعبے قائم کرنے کی تجویز منصوبہ بندی کی گئی ہے. سندھ اکنامک زون مینجمنٹ کمپنی SEZMC کو 2019 میں کووڈ-19 وبا کے بعد 2020 میں بولی کا عمل دوبارہ شروع کرنا پڑا تھا. بڈنگ پروسیس میں پھر ہمیں 4 بڈس آئیں ڈفرینٹ اس کی، جس میں سے ظاہر خان اینڈ برادرز نے سکسیزفلی اس کو کمپلیٹ کیا اور اس وقت 25 فیبروری کو ہماری سائننگ ایگریمنٹ ہو چکی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. اور ابھی کنسیشن پہ ہمارا کمپلائنس پیریڈ چل رہا ہے جس میں دونوں پارٹیز کو اپنی اپنی کمپلائنس پوری کرنی ہے اور یہ انشاءاللہ جیسے ہی پورا ہوگا تو پھر ایگزیکیوشن ورک شروع ہو جائیں گے. فار دا ٹائم بینگ ابھی انہوں نے ٹیکنیکل اسٹڈیز اور سرویز وغیرہ کرنا شروع کر دیے ہیں جو سائٹ پہ آن گوئنگ ہے. سڑک کی تعمیر کے علاوہ SEZMC اب بجلی، گیس وغیرہ کے منصوبوں کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے. اب تک ہر کام ترتیب اور آسانی سے ہو رہا ہے. ہمارا ادھر کمپلیٹ 220 واٹس کا گریڈ اسٹیشن 200 میگا واٹس کا ہم بنا رہے ہیں جو NTTC کی طرف سے کنسٹرکشن اس کی
डिज़ाइनिंग फेज़ इस वक्त चल रहा है और इसके वो बिड्स वगैरह रिसीव हो चुकी हैं, बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ वो बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे। उसके लिए 7 एकड़ की एराज़ी हमने पूरी दी हुई है, जो जोन के फेज़ 1 में ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा इसका काम, जिसका बजट है 4.2 बिलियन अबाउट। ये 2023 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। गैस के हवाले से गैस का 90% काम कंप्लीट हो चुका है, लाइन ले हो चुकी है, सिर्फ उनका सब स्टेशन है जो कंप्लीट हो जाए, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इंशाल्लाह ताला गैस भी वी आर एक्सपेक्टिंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो भी पहुंच जाएगी, और बाय द एंड ऑफ 2023 हमारा ग्रिड स्टेशन का भी हो जाएगा। पानी का हमारा चल रहा है, उसका सर्वे वर्क्स हो चुके हैं, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन का इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 के दिसंबर तक उसका भी काम इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग होपिंग कि वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। उसका भी अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग काम भी उसकी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इस बार धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे की तकमील के बाद इससे $1 अरब की सरमायाकारी हो सकेगी, जिससे बराह रास्त या बिलवास्ता 1 लाख मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़मीन दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट से हमें यूटिलिटीज़ के लिए दिया गया है, और यूटिलिटीज़ की वो सारी फराहमी और उनकी सारी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी डेवलपमेंट जो है वो हमारा डेवलपर जो ज़ाहिर खान एंड ब्रदर्स मैनेजमेंट कंपनी वो सारी डेवलपमेंट करेंगे। तो ये PPP मोड है और रेवेन्यू शेयर मॉडल है। ज़ाहिर खान एंड ब्रदर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी ZKBDMC इस वक्त वाहिद कंपनी है जो धाबेजी जोन की तामीर कर रही है। CZ के ऑफिस में ही है, जिसमें इंडिपेंडेंट इंजीनियर और इंडिपेंडेंट ऑडिटर को फाइनल करना था, वो आज हमारी लीगल डिस्कशन वगैरह कंप्लीट हुई हैं। और उसके बाद मेन इसमें जो मास्टर प्लान है उस पर ऑलरेडी हमारा काम शुरू है, जिसमें हमने इंटरनेशनल सिंगापुर की सरबोना जोरोंग एक बड़ी कंपनी है उसको एंगेज किया है। उसके साथ पाकिस्तान के एक अच्छे कंसल्टेंट आर्किटेक्ट फर्म है उनको हायर किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ हम मास्टर प्लान सबमिट कर देंगे, और मास्टर प्लान की अप्रूवल के वेटिंग के बाद हम फिज़िकल साइट पर अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देंगे। बहुत सी चीनी कंपनियां पाकिस्तान में खासतौर पर धाबेजी जोन में अपनी सनतें नस्ब करने में दिलचस्पी रखती हैं, और वो पहले ही वसीम असगर की कंपनी से राब्ते में हैं। वो हमसे राब्ते में आ चुकी हैं जब से पब्लिक हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डेवलपमेंट हमारे पास है। तो हम इंडस्ट्री के ही शोबे में उनसे हम ताउन हम करेंगे कि वो आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। उनका प्राइम इंटरेस्ट भी है यहाँ पर। जो आज के टाइम में आपकी जो इंडस्ट्री जोन सिंगापुर में बनती है, हांगकांग में बनती है, दुबई में बनती है, यूरोप में बनती है, सेम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे हम। तो उसके रिज़ल्ट में हम समझते हैं कि ना सिर्फ चाइनीज़ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आएंगे यहाँ पर, उसके साथ साथ हम यूरोपियन कंपनीज़ को भी CPEC अथॉरिटी चेयरमैन ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरी दुनिया के लिए यानी कि ओपन है। CPEC मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन CPEC का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि CPEC क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ऑरिलाइन चेन ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूं कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया है। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूं और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माजेब, मैं चाइना में रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे।
اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے۔ اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے۔ اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpac۔ ہمارے #me&cpac ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔